جرائم کی دنیا میں کچھ کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خوفناک، زیادہ پیچیدہ اور دل دہلا دینے والی بنتی چلی جاتی ہیں۔ وہ کہانیاں جو صرف خونی اعداد و شمار نہیں، انسانی نفسیات، معاشرتی رد عمل اور نظام انصاف کی خامیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام کرائم اینڈ کرمنلز میں آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے انسان کی زندگی کے اندر جس کی مسکراہٹ عام سی تھی، اس کے الفاظ نرم تھے، مگر اس کے دل میں ایسی تاریک گہرائیاں تھیں جنہیں سمجھنا نہ صرف مشکل تھا بلکہ ناقابل یقین تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے شکار کی زندگی کے روشن خوابوں کو ایک خوفناک حقیقت میں بدل دیا۔ ایسی داستان جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے دماغوں اور احساسات کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹیڈ بنڈی کی، ایک ایسا نام جو 20ویں صدی کی تاریخ میں ایک جیسا قتل کرنے والا قاتل کے طور پر نہیں بلکہ انسانی نفسیات، جرم، معاشرتی عدم تحفظ اور نظام انصاف کی خامیوں کے عین مرکز کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ٹیڈ بنڈی 24 نومبر 1946 کو امریکہ کے شہر برسٹل، ورجینیا میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اس کی اصل ماں نے اسے اپنا نہیں مانا اور اسے اپنے والدین کے حوالے کر دیا۔ بنڈی کی اپنی شناخت، اپنی فیملی ہسٹری اور اپنی پہچان کا محرک جسے وہ چھپاتا رہا، وہ اس کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتے گئے۔ ابتدائی زندگی میں اس نے خود کو ایک پرسکون، باوقار اور ذہین لڑکے کے طور پر پیش کیا، ایسا لڑکا جو کلاس کا بہترین طالب علم تھا، معاشرتی محافل اور جلسوں میں حصہ لینے والا، اور لوگوں کے درمیان اپنی بات چیت کے انداز سے ایک اعتماد جیسا تاثر چھوڑتا تھا۔ لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ اور، ایک تاریخ اور پیچیدہ ذہانت رکھتا تھا جس کا ابھی کسی کو شعور نہ تھا۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوا اور قانون پڑھنے لگا، وہ شعبہ جس میں انسانی سوچ، انسانیت اور قانون کی پیچیدہ تقاضوں کو سمجھنے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ اس نے عدالتوں، وکلا اور قانونی نظام کے مختلف دلائل اور طریقہ کار کو سمجھا، ایسے موضوعات جن کے بارے میں ایک عام شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بنڈی نے سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کیا، سیاستدانوں کے ساتھ میل جول بڑھایا، کمیونٹی میں اپنے علمی اور روشن خیالات کا اظہار کیا، اور اکثر لوگوں کے سامنے ایک بااعتماد، محترم اور قابل اعتماد انسان کے طور پر دکھائی دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک خاص قسم کا سکوت تھا، اس کی نظروں میں ایک گہرائی تھی، ایک دماغی صلاحیت تھی جو اسے دوسروں سے الگ بناتی تھی۔ لیکن وہی ذہانت، وہی صلاحیت جلد ہی ایک ایسی خوفناک طاقت بن گئی جس نے انسانی جانوں کا ظلم اور تباہی شروع کر دی۔ 1970 کی دہائی کے آغاز میں مختلف امریکی ریاستوں واشنگٹن، ایریگون، کلوراڈو، یوٹا اور بعد میں فلوریڈا میں نوجوان لڑکیوں کے اچانک لاپتہ ہونے کے واقعات سامنے آئے۔ ابتدا میں پولیس، سرکاری محکمے اور مقامی تفتیش کار ان واقعات کو الگ الگ کیسز کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کوئی بڑے پیمانے کا خوفناک سلسلہ ہے۔ ان غائب ہونے والی لڑکیوں میں عام طور پر کالج کی طالبات، روشن مستقبل کی خواہاں نوجوان خواتین، ایسی لڑکیاں تھیں جو نئی زندگی کی امید، تعلیم اور اپنے خوابوں کے ساتھ دنیا کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک عام سا مسافر، ایک عام صورت والا مرد ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ ٹیڈ بنڈی نے اپنے شکار کو اتنی چالاکی سے منتخب کیا کہ اس کے قریب آنے والی لڑکیاں خود بھی اس کی مدد کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو زخمی ظاہر کرتا، ہاتھ میں پلاسٹر باندھتا یا کچھ چوٹ کی بنا پر بیساکھی کا سہارا لیتا، ایسے بہانے جنہیں سن کر لوگ بے اختیار مدد کے لیے رک جاتے۔ وہ پریشانی یا ہمدردی کے ایسے مناظر پیش کرتا کہ ہر کوئی اسے بے بس انسان سمجھتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا جب وہ اپنے شکار کو اپنے قریب لا کر کبھی واپس نہ آنے دینے والی وحشت میں لے جاتا۔ اس کی آواز نرم، اس کی گفتگو پرسکون، اس کا تاثر معصوم ہوتا، لیکن وہ اندر ہی اندر ایک ایسا منصوبہ بند ذہن رکھتا تھا جسے سمجھنا انسانوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ ٹیڈ بنڈی اپنے شکار کو دور دراز ویران مقامات پر لے جاتا، ایسی جگہیں جہاں نہ کوئی رہائشی ہوتا تھا، نہ کوئی دیکھنے والا، اور پھر سب سے خوفناک مرحلہ شروع ہوتا، قتل۔ وہ نہ صرف انہیں بے رحمی سے مار ڈالتا بلکہ ان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل بھی کرتا جو تفتیش کاروں، ماہر نفسیات اور دنیا بھر کی عوام کو بھی ہراساں کرتے تھے۔ کئی بار اس نے اپنی لاشوں کے پاس واپس جا کر غیر معمولی حرکات کی جو اس کے ذہنی اختلال، عدم ہمدردی اور ایسے رویوں کی نشاندہی کرتی تھی جن میں انسانیت کی کوئی علامت باقی نہیں رہتی۔ ماہرین نفسیات نے بھی بعد میں اسے سائیکوپیتھک رویہ قرار دیا، ایسی دماغی حالت جس میں انسانی احساس، ہمدردی، پچھتاوا اور انسانی ضمیر بالکل مفقود ہو جاتا ہے، ایسی شخصیت جو دوسروں کے دکھ، درد
اور انسانی حقائق کو نہیں سمجھتی، صرف اپنے اندرونی مظالم کی تسکین چاہتی ہیں۔ شروعات میں پولیس نے ان غائب خواتین کے کیسز کو سنجیدگی سے نہیں لیا، جبکہ مختلف ریاستیں الگ الگ تفتیش کر رہی تھیں۔ اطلاعات کا تبادلہ بہت محدود تھا اور تفتیش کے عمل میں بہت سی خامیاں موجود تھیں۔ اسی وقت ٹیڈ بنڈی کو مزید جرم کرنے کا موقع مل گیا، وہ وقت جس نے اسے مزید قتل کرنے، مزید مظالم انجام دینے اور اپنی ذہنی بے رحمی کو جاری رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ جیسے جیسے کیسز بڑھتے گئے، پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے متحد ہو کر کام شروع کیا۔ اطلاعات اور شواہد کا تبادلہ ہوا، پراسرار پیٹرن سامنے آئے اور آخرکار ایک ممکنہ ملزم کے بارے میں مضبوط شواہد جمع ہونے لگے، ٹیڈ بنڈی۔ 1975 میں ٹیڈ بنڈی کی پہلی گرفتاری ہوئی، مگر حیران کن طور پر وہ زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رہا۔ وہ نہ صرف ایک بار بلکہ 2 بار جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ پہلی بار وہ عدالت کی کھڑکی سے کود کر فرار ہوا، ایسا واقعہ جس نے عدالت، وکلا، جج اور پولیس کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اور دوسری بار وہ جیل کی سیکیورٹی کو مات دے کر خطرناک منصوبے کے تحت بچ نکلا، جس نے پورے امریکہ کے مظالم انصاف اور سیکیورٹی اداروں کی خامیوں کو بے نقاب کر دیا۔ ان فرار کے مناظر نے نہ صرف پولیس کو بے بس دکھایا بلکہ عوام کے ذہنوں میں ایک خوفناک سوال چھوڑ دیا: کیا انسان واقعی قانون سے اتنا آگے نکل سکتا ہے؟ فرار کے بعد ٹیڈ بنڈی نے فلوریڈا کا رخ کیا، جہاں اس نے ایک ہی رات میں کئی نوجوان لڑکیوں پر حملہ کیا، جن میں بعض لڑکیاں نہایت معصوم، تعلیم میں مصروف اور زندگی کی نئی امیدوں کے ساتھ مستقبل کے خواب دیکھنے والی تھیں۔ یہ واقعات پورے ملک کو ہلا کر رکھ گئے۔ لوگ راتوں کو باہر جانے سے خوفزدہ ہونے لگے۔ والدین نے اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت دینے سے ڈرنا شروع کر دیا۔ اسکولوں اور کالجوں میں خصوصی سیکیورٹی اقدامات نافذ کیے گئے اور عوامی مقامات پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ 1978 میں ٹیڈ بنڈی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور اس بار سیکیورٹی انتظامات انتہائی سخت تھے۔ اس کے خلاف مقدمہ شروع ہوا، جو میڈیا، عوام اور دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ لاکھوں لوگ روزانہ ٹیلی ویژن، اخبارات اور ریڈیوز کے ذریعے اس مقدمے کا پیچھا کرنے لگے۔ عدالت کے باہر عوام کا ہجوم، میڈیا کی لائیو کوریج، رپورٹرز کے سوالات، وکیلوں کے دلائل، ہر منظر کسی تماشے سے کم نہ تھا۔ ٹیڈ بنڈی نے عدالت میں خود وکالت کرنے کی کوشش کی، گواہوں پر سوالات کیے، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اپنی ذہانت کے بھرپور استعمال سے دلائل دیے، مگر ثبوت اتنے مضبوط، واضح اور ناقابل تردید تھے کہ وہ بچ نہ سکا۔ عدالت نے اسے سزائے موت سنائی اور 24 جنوری 1989 کو اسے برقی کرسی کے ذریعے سزا دی گئی۔ دنیا نے اس دن کو ایک انسانی المیہ کے طور پر دیکھا، ایک ایسی زندگی جس نے نہ صرف بے شمار انسانوں کے مستقبل تباہ کیے بلکہ ایک پوری قوم کو خوف اور حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس دن کو قتلوں، انسانی نقصان، نظام انصاف کی خامیوں اور انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کی یاد کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ ماہرین نفسیات نے ٹیڈ بنڈی کے ذہنی پروفائل کا گہرائی سے تجزیہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ایک حقیقی سائیکوپیتھک تھا، ایک ایسا انسان جو بظاہر ایک عام، معمولی اور پرسکون چہرے کے ساتھ دنیا میں دکھائی دیتا ہے، مگر اندر وہ ایسی کسی حد تک رحم، احساس اور ہمدردی سے خالی ہوتا ہے جسے عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے لوگوں کے اندر اعتماد، بھروسہ اور انسانیت کے حساس جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور پھر انہیں مسلسل طور پر زخمی کیا، جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر۔ ٹیڈ بنڈی کی کہانی صرف ایک قاتل کی داستان نہیں رہی، اس کے جرائم، عدالت کے مناظر، سماجی رد عمل اور بالآخر سزا تک کے تمام مراحل پر مبنی فلمیں، دستاویزی پروگرام، کتابیں اور تحقیقاتی رپورٹس بن چکی ہیں۔ اس کی کہانی کو انسانی احساس، جرم، ضمیر اور معاشرتی عدم تحفظ کے موضوعات پر آج بھی دنیا بھر میں تحقیقات، مطالعات اور تجزیے کیے جاتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک قاتل کی نہیں، ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جرم ہمیشہ کسی واضح خطرے کی صورت میں سامنے نہیں آتا، بعض اوقات وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتا ہے، ایک عام چہرے کے پیچھے چھپا ہوا، جو ہمارے معاشرے، سوچ اور انسانی فطرت کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سب سے خطرناک کہانیاں وہ ہوتی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوں، اور جب یہ حقیقت سامنے آئے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔